ہم ختم نبوت کا کام کریں گے، ہم ختم نبوت کا کام کریں گے، ایک لمحہ نہیں صبح و شام کریں گے، کھلے عام کریں گے، ہم ختم نبوت کا کام کریں گے، ہم ختم نبوت کا کام کریں گے، ایک لمحہ نہیں صبح و شام کریں گے، کھلے عام کریں گے، کھلے عام کریں گے، کھلے عام کریں گے۔ ختم نبوت ہے مسئلہ ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ عرب معاشرے میں یہ فرسودہ رسم موجود تھی کہ وہ لے پالک یعنی منہ بولا بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اس منہ بولا بیٹے کو تمام احوال و احکام میں بھی حقیقی بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور مرنے کے بعد وراثت، حلت و حرمت، رشتہ ناتا وغیرہ تمام احکام میں بھی حقیقی بیٹا ہی تصور کرتے تھے۔ جس طرح نسبی بیٹے کے مر جانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اس طرح وہ لے پالک بیٹی کی طلاق یافتہ یا بیوہ بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان قبیح رسم کا خاتمہ فرمایا ہے۔ ہر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی ان کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراضگی ہو گئی، درمیان میں ناچاکی ہو گئی، اور انہوں نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح فرما لیں تاکہ اس فرسودہ اور بیکار رسم کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تو مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس ایک فکرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو مخالفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح پر کر رہے تھے۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا، اس لیے اعتراض کیا کہ جاہلیت کی اس رسم میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا جیسا تصور کیا جاتا تھا، اس وجہ سے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اپنا حقیقی بہو سمجھتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیوی سے نکاح کر لیا، حضرت زینب بنت جحش سے اللہ کے حکم سے نکاح کر لیا، تو عرب نے، مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت میں بھی بیٹی کی منکوحہ باپ پر حرام ہے۔ وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں بھی بیٹی کی جو بیوی ہوتی ہے، یعنی حقیقی بیٹی کی بیوی، وہ حقیقی بہو یہ بیٹے کے باپ پر حرام ہے، تو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کی بیوی سے شادی کی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی جس شخص کی متعلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کب ہے؟ وہ تو منہ بولا بیٹا ہے، وہ تو حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین میں حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، لیکن یہاں تو حقیقی بیٹا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا ہے، اور منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ اس متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ تو تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اور جو بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بچپن میں وفات ہوئے تھے، بچپن میں وفات ہوئے تھے، اور صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ صرف 18 مہینے زندہ تھا، باقی وہ بھی بچہ تھا، کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کو بچہ ہی سمجھا جاتا ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو مرد سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مرد تھے، بچہ نہیں تھے، مرد تھے۔ جب ان کے اولاد مردوں میں سے اتنے بڑے نہیں ہیں تو زید بن حارثہ منہ بولا بیٹا ہو گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس کی بیوی سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو بالکل شریعت کے مطابق تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا ہے، آخر اس کا کرنا کیا ضروری تھا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں، اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کا رسول بھی ہے، اور مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین بھی ہیں، یعنی اس کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے، کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کمی پوری کر دے، لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھوں سے کر دیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منہ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا، اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا ہے، لہذا جب دنیا کے اندر کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
اس قبیح رسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ لہذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہ ہوگی جس کے توڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمان میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ بعد کے مصلحین اگر اسے توڑیں گے بھی تو ان میں سے کسی کا فعل بھی اپنی پیچھے ایسا دائمی اور عالمگیر اقتدار نہ رکھے گا کہ ہر ملک اور ہر زمانے میں لوگ اس کا اتباع کرنے لگے، اور ان میں سے کسی کی شخصیت بھی اپنے اندر اس تقدس کی حامل نہ ہوگی۔ کسی فعل کا محض اس کی سنت ہونا ہی لوگوں کی دلوں سے کراہیت کا ہر تصور کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس رسم کا خاتمہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی حکم سے اپنی منہ بولے بیٹی کی بیوی سے شادی کر دی کہ آئندہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی تنگی پیش نہ آئے اس حکم میں۔